بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو مجھے انتہائی تکلیف اور دکھ ہوا ہے کہ جو آج پرویز الہی صاحب جو ہمارے بڑے ایک سینئر سیاستدان ہیں، ہمارے سابق چیف منسٹر رہ چکے ہیں، 2 دفعہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ جس طریقے سے بے ایمانہ اور میرا خیال ہے کہ وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے۔ قطع نظر کہ ان کی عمر 78 سال ہے، قطع نظر اس کے کہ ایک دل کے مریض ہیں، 3 ان کو سٹنٹ پڑ چکے ہیں، ایک ان کی صحت کے معاملات بڑے دگردوں ہیں، لیکن کوئی انسانیت نام کی چیز ہوتی ہے۔ اور دن دہاڑے ایسے ویڈیوز بن رہی ہیں اور جس طریقے سے ان کو ٹانگوں سے اور ہاتھوں سے کر کے جیسے کسی کو جو ہے ایک آپ مجرم کو پکڑتے ہیں، میں اس کی پرزور مذمت کرتے ہوں، اس شرمناک واقعے کی، اور جنہوں نے کی ہے ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہر چیز کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ 75-76 تو کم از کم ہوں گی، سروائیور ہے کینسر کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمارے دوست فردوس نقوی صاحب ہیں، وہ آتے باہر گئے ہیں تحریک انصاف کے، وہ کینسر پیشنٹ سروائیور ہے۔ محمود رشید صاحب ہے، 71 سال ان کی عمر ہے، وہ میری عمر کے ہے، ہماری دوستی کو کوئی تقریباً 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے اور 302۔ بھائی میں کہتا ہوں کچھ 5-6 بندے تحریک انصاف کے اندر 300-400 لیڈرز ہیں جن کو آپ اور بھی کئی طریقے کار ان کو سیاست سے دور کرنے کے، ڈرانے دھمکانے کے، لیکن اس وحشیانہ طریقہ جو ہے ان کو فزیکل بیٹنگ دی جا رہی ہے، ٹارچر دیا جا رہا ہے، ان کو C کلاس میں رکھا جا رہا ہے۔ ان کو کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ اس عمر کے لوگوں کو بغیر بلا تفریق غیر انسانی سلوک کو سروا رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حالات بڑے میرا خیال میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہر طرف احتجاج کا سیزن شروع ہو گیا ہے، یہ کس طرف جا کر رکے گا قطع نظر اس کے کہ یہ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے یا اسی طرح رہتا ہے، لیکن ایک چیز مجھے یہاں ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں پہ احتجاج ہوا ہے، یا 1-2 دن پہلے آل پاکستان ٹریڈرز نے پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے اور چترال تک پورے پاکستان میں بازار اور مارکیٹنگ بند کرنے کا اعلان کیا تھا، یا وکیلوں نے پاکستان بار کونسل نے 5 تاریخ کو اسلام آباد میں اور پاکستان سپریم کورٹ بار نے 6 تاریخ کو لاہور میں، چونکہ یہ دونوں ڈفرنٹ گروپس ہیں جو اپنے اپنے کنونشن کر رہے ہیں۔ میرا ان کے بارے میں ایک بڑا لگا بندہ ہے۔ ان کا پہلا یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پہلی لائن یہ ہے کہ ہم نے رول آف لا یا الیکشن کروانا یا آئین کی حکمرانی ہے کہ آئین کے اندر 90 روز کے الیکشن ہے تو کرائے جائے، ان اس سلسلے میں پٹیشن بھی کی ہوئی ہے۔ ایک کمال شاعری میں جو اصل کانٹینشس بہت بڑے ایشوز ہیں جس کے اوپر وکیل جو ہے زیادہ پیپرے ہوئے ہیں، اس کو انہوں نے ایک طریقے سے اوائڈ کر لیا ہے، یعنی کہ ملٹری کورٹس۔ ملٹری کورٹ ایک ایسی چیز ہے کہ پورے پاکستان میں ایک وکیل اس کی حمایت میں نہیں ملے گا۔ میڈیا کے اندر ایک بندہ جو اندر سے بھی یہ سمجھتا ہو کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے، وہ آپ کو میڈیا کیا کہ بات نہیں کہے گا اس کی حمایت میں، سول سوسائٹی میں سے کوئی نہیں ملے گا۔ اور جب یہ باقی چھوٹے چھوٹے یہ جو بجلی جو آج میرا خیال ہے کہ 3 سینچری پیٹرول کی بھی ہو گئی ہے، ڈیزل کی بھی ہو گئی ہے، ابھی اور بڑھنے ہیں، اور ڈالرز کی روپے کی بھی ہو گئی ہے، اس کی موجودگی میں یہ احتجاج جو ہیں وہ کوئی بھی ایک خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ مت بھولیں کہ 24 کروڑ 60 لاکھ کا، یعنی کہ تقریباً 25 کروڑ کا ملک ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اتنے لوگوں کو ہینڈل کرنا اور کنٹرول کرنا خالہ جی کا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل حالات آ سکتے ہیں۔ اور لیکن مجھے جو بات ایک چیز کھٹکی ہے، چاہے وکیل ہو اس کے سلسلے میں اپنے احتجاج کر کے اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں، یہ تاجر رکھ رہے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی پری میچور اور کوئی ہاف کوک یا نیم جو ہے ایک پلاننگ جو ہے اس کے اندر سکم ہے، یا جان بوجھ کے ایسے رکھا جا رہا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ واردات ہے، اور وہ ایک چیز کی سٹنگ نکالنے کے لیے، ڈنگ نکالنے کے لیے
وہ ایسے نکال دیں کہ اس میں سے سٹیم نکل جائے، اس میں بھاپ نکل جائے، کہ اس کے اندر جو خطرناک پہلو ہے وہ ختم ہو جائے. تو چنانچہ اس وقت سے پہلے کروا کے ان کو ناکام کیا جائے. جو کل تاجروں نے پورے پاکستان میں ہڑتال کی ہوئی تھی، حقیقت یہ ہے کہ وہ بری طرح ناکام رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ بازار کھلے ہوتے. اب وکیل بھی جتنے وکلاء ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ رول آف لا ایک جینرک قسم کا، یہ ہومیوپیتھک قسم کا ہے. مجھے لگتا ہے یہ کہ اس میں بھی شاید جو ہے بھائی لوگ جو ہیں ان کے کوئی نہ کوئی وہ ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ وکیل اور یہ تاجر جو ہے اگر یہ مل کے آ گئے سڑکوں پہ، وہ مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بل کی وجہ سے، یوٹیلیٹیز کے بل کی وجہ سے، اور وکلاء جو ہے یہ ملٹری کورٹس اور یہ جو الیکشنوں کا ملتوی ہونا اور رول آف لا اس کے لیے نکل کے آ گئے، تو پھر یہ ایک طوفان بدتمیزی بن سکتا ہے، کسی کے سنبھالے میں نہیں آئے گا. مت بھولیں کہ پاکستان کے اندر جتنے لیڈرز ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتوں کے ہیں، چاہے وہ مزدور یونینز کے ہیں، چاہے وہ ٹریڈرز کے ہیں، چاہے وکلاء کے ہیں، جتنے لیڈرز ہیں جو صدر بنتے ہیں، جنرل سیکرٹری بنتے ہیں، یہ کمپرومائز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر ان کو جال میں پھنسانا یا ان کا بیگی دکھانا یا ان کی کمزوریاں اس سے متعارف کروا کے یا ان کو ڈرا دھمکا کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے کوئی نہ کوئی کام اپنے چلاتی رہتی ہے. یہ نہیں کہ ان کے کوئی ٹاؤٹ بن جاتے ہیں، ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں. یہ تو ایک میں بہت بڑے وکیل جو ہیں اپنے لیڈر ایک گروپ کے، وہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے گروپ کے جتنے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ تو ہیں یہ اسٹیبلشنگ کے ٹاؤٹس. تو میں نے بتایا کہ آپ کے گروپ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں اس ہمارے اندر موجود ہے، لیکن یہ ایک ہمارا ستم ظریفی ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہر جگہ پہ موجود ہے. تو یہ مجھے ایک میں بات حقیقت بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ وقت سے پہلے کرا کے تاکہ اس کا زور ٹوٹ جائے، اس میں سے سٹیم نکل جائے اور یہ ساری جو ہیں بن کھلے مرجھا جائیں یہ سارے کے سارے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ٹی وی پہ آ کے الیکشن کی تاریخ بھی دینے کی بات کی گئی کیا تاکہ وقتی طور پہ دے بھی دیں گے، تاکہ وقتی طور پہ اس کو الیکشن کے ساتھ نتھی کر کے اور اس کو کچھ دیر کے ٹھنڈا کر لیا جائے. پھر جب ملتوی ہوں گے یا کچھ ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور اس میں کراتے یا نہیں کراتے. جب تب آئے گا تو تب نپٹا جائے گا. تو الیکشن تو کسی بھی ملتوی ہو سکتے ہیں، 2 مہینے کے لیے کر کے، پھر 1 مہینے کے لیے کر کے، پھر سال کے لیے کر کے، 6 مہینے کر کے. تو یہ مختلف ہیلے بہانے سے ہو سکتے ہیں اور کرانے بھی پڑ سکتے ہیں. تو وہ کرا بھی دیں گے کہ تحریک انصاف کو انہوں نے بہرحال بالکل نہیں لڑنے دینا. اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے، ان کی صفوں میں دراڑ ڈالی ہے، ان کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی. بلکہ ابھی بھی تحریک انصاف کے صفوں میں رینکس میں کہا جاتا ہے کہ فوج کے اندر سینئر آفیسرز ہیں جو کہ اس وقت بغاوت کرنے کے موڈ میں یہ عام شام باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ باتیں کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے ان کو نظر انداز کر دے گی. نہیں، یہ ان کو ایسا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو بیٹ چرائے ذبح کرنے والی بات ہے. تو چنانچہ ساری چیز سے نپٹنے کے لیے، نبرد آزمانے کے لیے تاریخ الیکشن کی بھی دے دی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تاکہ تھوڑی سی غیر یقینی کی کیفیت جو ہے وہ اس کو ایک وقتی طور پہ پیچ اپ کیا جا سکے. میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں بہت ہی خطرناک صورتحال کی جا رہے ہیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہوپ ہے کہ ملک کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹس آنے جا رہی ہے اور لوگ اس میں کمٹ کر رہے ہیں، مائننگ کے اوپر، کان کنی کے اوپر، زراعت کے اوپر، آپ کے پی آئی اے سارے ایسٹس جو ہیں ان کے ابھی آ رہے ہیں. وہاں پہ ان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی چاہیے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ چاہیے جو ان کے قبضہ استبداد میں ہو. جیسے آج کا نگران حکومت نہیں ہے، ان کا خواہش تو یہ ہوگی یہی نگران حکومت اگلے 5-10 سال رہے اور ان کے قبضہ استبداد میں، اور وہ پھر پورے ملک کو چلیں اپنے مطابق. یہ چیزیں ہوں گی نہیں. اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہے ایک طرف خواہشات ہے کہ اس کا سمندر ہے، اور دوسری طرف بحران ہے کہ نہ ختم ہونے والے اور ایک امبو ہے بحرانوں کا. تو کس طرف جاتے ہیں؟ عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی تگ و دو ہے. میں نے کہا نہیں جی کہ اب ان کا ایک ہی طریقہ کار رہ گیا، کسی طریقے سے ان کو پہلے سیٹل کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ اگر سنجیدگی سے کامیاب ہوتی نہیں ہوتی کہ عمران خان صاحب کو سیٹل کرنے کے لیے بجائے کوئی انتہائی سزا دینے کو اس کے بارے میں سوچے، اس کو پاکستان سے باہر نکالنے کا بندوبست ہو جائے تو یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا. اور پھر حالات کو قابو کرنا جو ہے اور ہر سیاست کو بھی قابو کرنا ان کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا. بہرحال
اللہ کرے کہ کوئی عقل، شعور، فہم، فراست وہ کہیں نہ کہیں سے آئے اور سارے لوگ سمجھیں کہ اس ملک کو اس طریقے سے برباد نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے ملک کو ہمیں ڈوبتے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔